ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک نہایت اہم مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے لے کر حضرت خدیجہ کے نکاح تک کے واقعات دیکھے۔ آج ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم اس عظیم موڑ کے بارے میں پڑھیں گے جہاں سے پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ ذرا سوچئے، وہ سرزمین جہاں اندھیرا تھا، شرک تھا، ظلم تھا، وہاں نور کیسے پھیلا؟ وہ آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ لمحہ تھا نبوت کا آغاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی، ذکر اور فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو اپنا جو ان کا کھانے کا سامان ہمراہ لیے ہوئے وہیں رہتے، اور جب وہ ختم ہونے پر ہی آتا تو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ اور سامان اپنے ساتھ پھر وہاں لے جاتے اور جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ یہاں نازل ہوئیں سورۃ العلق کی کچھ آیتیں، جس پر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھے بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے، جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس باندھی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جہالیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس یعنی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولے ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد ہی انتقال کر گئے اور پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد بھی رک گئی تھی۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3، جس میں وحی آنے کا پورا واقعہ مینشنڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنہائی پسند تھی، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ در حقیقت جس بھی روح کے لیے یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے جو مشغلے ہیں یا زندگی کا جو شور ہے اور لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے ہم و غم ہیں، ان سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے خلوت نشینی اختیار کرے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی امانت کا بوجھ اٹھانے اور روئے زمین کو بدلنے کے لیے جب آپ تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقرر کر دی۔ وحی کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو وحی کا آغاز شروع ہوا سچے خوابوں سے، اور اس کے بعد غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جس کی تفصیل ہم نے صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھ لی ہے۔ ایک اور حدیث جب وحی کچھ ٹائم کے لیے رک گئی تھی، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ مدثر آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ ہے اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے تبلیغ کا حکم۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً اس میں بہت بڑے اور کئی مقاصد شامل ہیں۔ انذار کا مطلب ہے کہ جس کی انذار کہتے ہیں ڈرانا، یا کسی کو ڈرایا جائے، لیکن کس چیز سے ڈرایا جائے؟ جو غفلت میں پڑے لوگ ہیں ان کو عذاب الہی کے خوف سے ان کو اس غفلت سے نکالا جائے۔ انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کیا جائے کہ اس کا انجام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوگا۔ دوسری بات رب کی بڑائی کا بیان ہے۔ اللہ اکبر ہمارا ایک ایسا کلمہ ہے جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم نے قربانی کرنی ہے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ رب کی بڑائی کو
بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ پوری زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے۔ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کی پاکی حاصل کی جائے، اور احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ جو اپنی اسٹرگل ہے یا جو اپنی کوشش ہے اور اپنے جو آپ کے کارنامے ہیں ان کو بڑائی یا اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں۔ اور آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد جو مخالفت، جو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، جو آپ پہ ہنسی کی جائے گی، اس سے جو آپ کی ایذا رسانی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے سے لے کر جتنے اہل ایمان ہیں ان سب سے ہی دشمنی کی جائے گی، اور اس سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صبر کرنا ہوگا، اور وہ صبر اپنے رب کی مرضی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اٹھ جائیے اس بڑے عظیم مقصد کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہیں پہ وحی کی اقسام بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وحی کس کس طرح سے آتی تھی۔ ایک تو ہم نے دیکھا سچا خواب، اور اس کے علاوہ فرشتہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، اور فرشتہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، اور پھر وہ جو کچھ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اور اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ وحی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کی طرح آتی تھی، اور یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی، تو سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ پہلی وحی کے بعد مکی زندگی کا جو دور ہے وہ کیسے شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق، جو ان کو تبلیغ کی دعوت کا حکم دیا گیا، اس کا آغاز کس طرح فرمایا، اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔